للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، الحمید قابل تعریف ہے. ولو ان اور اگر بے شک ما وہ چیز فی الارض جو زمین میں ہے، من شجرات درخت، اقلام یہ کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی امداد کرے، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ نہیں ختم ہوگی اللہ تعالی کی صفات اور اس کے کلمات. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور نہ تمہارا اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہونا، الا مگر کنفس واحدہ ایک نفس کی طرح. ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سنتا ہے، بصیر دیکھتا ہے. علم ترى اے مخاطب کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، اور یولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں. وسخر الشمس اور اس نے تابع کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک ان میں سے، یجری چلتا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی بما تعملون خبیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. ذالک یہ اس لیے بان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الحق وہ سچا ہے، وان اور بے شک ما وہ یدعون جن کو پکارتے ہیں، من دونہ اس سے نیچے الباطل بیکار ہیں. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی هو العلی وہی بلند ہے، الکبیر بڑی ذات. تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان اور توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک، نہ کوئی اس کی صفات میں شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک. راس و طاعت توحید تمام عبادتوں کی بنیاد جڑ توحید ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مواحد بے شک سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا کسی نہ کسی وقت دوزخ سے نکل آئے گا. توحید پر جو آدمی کھڑا ہے، جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے اوپر والے طبقے میں اہل توحید جو گناہگار ہوں گے وہ ہوں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری گناہگار بھی اس سے نکل آئے گا، اور وہ طبقہ بالکل خالی ہو جائے گا. باقی 6 طبقوں میں مجرم بدستور ابد الآباد یعنی ہمیشہ رہیں گے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا. اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک و رب مالک بھی اللہ ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے بھائی. اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی متصرف ہے اور کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نبوت دی، اولیاء کو ولایت دی، نیکوں کو نیکی دی، بڑے بلند درجے عطا فرمائے، مگر اولویت اور ربوبیت خدائی اختیارات میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا بھائی. خدائی اختیارات کا مالک صرف پروردگار ہے. سورہ قصص میں بھی آتا ہے، گزر چکا ہے آپ کے سامنے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِن مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور آپ کا رب ہی سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار، مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں.
ان اللہ الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ. تم اس کی تعریف کرو نہ کرو، نہ اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ بگڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق ایک متقی آدمی کے دل پر جمع ہو جائے، یعنی ساری مخلوق متقی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی بر اضافہ نہیں ہوتا. ہاں جی. اور خدا نخواستہ ساری مخلوق اعلی افجر قلب رجل، سب کے سب اللہ کے باغی اور نافرمان ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی بھی کمی نہیں آتی. یہ تمہارے اعمال تمہارے ہی دیے ہیں بھائی، فائدہ اور نقصان دے ہیں. وہ غنی اور سمد ہے، بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کے محتاج نہیں. الحمید قابل تعریف ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کے ایک ایک پتا اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھنے والی ہے. یہ زمین میں جتنے درخت پیدا ہوئے ہیں اور جہاں کے فنا ہونے تک جتنے پیدا ہوں گے، اور یہ درخت کسی اور مصرف میں نہ لائے جائیں، یعنی کسی اور جگہ ان کو استعمال نہ کیا جائے، یعنی ان کے شاطیر بالے دروازے وغیرہ نہ بنائے جائیں، نہ ان کو جلایا جائے، غارت کے جو بھی کام لکڑی سے لیا جاتا ہے نہ لیا جائے. اس کے بعد ان سب درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں. دنیا میں اتنے لمبے لمبے جنگلات ہیں بھائی، بڑے بڑے قداور درخت ہیں، سارے جن اور انسان ان کی کلمیں بنانا شروع کرے تو قیامت تک سب کی کلمیں نہ بن سکیں. تو اندازہ لگاؤ کتنی کلمیں بنیں گی. سارے سمندر سے ہی بن جائیں. جغرافیہ دان ہوتے ہیں، جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے 100 حصوں میں سے 71 حصوں پر پانی ہے اور 29 حصوں پر مخلوق آباد ہے. تو اس سے اندازہ لگا لو پانی کتنا ہوگا. ایسے 7 سمندر اور کمک اور امداد پہنچائیں، یہ تمام سیاہی ہو اور تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے ان کلموں کے ساتھ ان 8 سمندروں کی سیاہی سے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے. انسانوں، جنوں، فرشتوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے گھس جائیں گی، 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حروف ابجد بھی ختم نہیں ہوگا. افسوس ہے کہ مشرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو سمجھے ہی نہیں ہے بھائی، دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں. نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب تعالیٰ سے نہیں مانگتا رب اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اس کو اس طرح سمجھو کہ تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے، وہ تم سے مانگنے کے بجائے محلے میں کسی اور سے جا کر مانگے کہ فلان چیز چاہیے، تمہاری بیوی بیٹی کسی اور سے دوپٹہ کپڑا وغیرہ مانگے تو تم برداشت کر لو گے؟ غصہ آتا ہے. کیوں نہیں غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، آئے گا. جس طرح تمہیں غصہ آتا ہے اس طرح رب تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیوں مانگتی ہے. تو جو رب سے نہیں مانگتا رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اکبر الآبادی مرحوم اچھا ایک شاعر گزرا ہے، کہتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو ہے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو ہے اکبر. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یعنی سوال کرنے کے بعد اللہ کے در پر ذلت نہیں ہے. دنیا میں کسی کے سامنے سوال کرو گے تو یہ تو ذلت ہے، اللہ سے سوال کرو اس سے ذلت نہیں. اور ایک اور شاعر کہتے ہیں دینا ہے اپنا ہاتھ سے ہے بے نیاز دے، دینا ہے اپنے ہاتھ سے ہے بے نیاز دے، کیا مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ. اپنے ہاتھ سے دے، کہاں ہم کس کس کے دروازے پر ٹکرے ماریں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے. اتنی قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر بندے کسی اور کے سامنے جا کر دامن پھیلائیں تو اسے یقیناً غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا اور اگر انما فی الارض، بے شک جو زمین میں ہے، کیا من شجرۃ درخت، اقلام قلم کی جمع ہے، یہ سارے کے سارے درخت کلمیں بن جائیں. والبحر اور سمندر زمین کے 31 صبر غالب ہے یا مدو اس کی امداد کریں. من بعد اس کے بعد سب و دوبخر 7 سمندر یہ سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اس کو امداد بن جائیں، سیاہی بن کر نفذت کلمات اللہ نہیں ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی کلمات، اس کی خوبیاں، اس کے صفات لکھتے لکھتے انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں، جنات بھی ختم ہو جائیں. انسان جنات بہت زیادہ ہے بھائی، جنات سے فرشتے بہت زیادہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ
ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے دن کو اور 10 فرشتے رات کو اس کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اور 4 فرشتے اعمال لکھنے والے، 2 دن کے اور 2 رات کے، تو دن رات میں ایک آدمی کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر جن کے ساتھ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور ان کے اوپر کرسی اور اس کے اوپر عرش ہے، ان میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر آسمانوں میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت معمور ہے، جس کا ذکر 27ویں پارے میں بھی ہے۔ 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے بیت معمور کا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ کر رہے ہیں اور دنیا کے فنا ہونے تک کرتے رہیں گے، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے اب فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ، یہ فرشتے بھی لکھتے ہیں، یہ فرشتے لکھنے میں شریک ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے آگے قیامت کا ذکر ہے کہ مشرکین جیسے توحید کا انکار کرتے ہیں اس طرح قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ عزیز یہ پھر پڑھتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔